بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں حافظ محمد تنویر اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج فجر کی نماز کے بعد مسجد میں موجود ہوں۔ کچھ بھائی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ان سے کچھ اسلامک سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ معلومات کتنی ہیں۔ جی، یہ ماشاءاللہ بھائی مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ زعفران بھائی سے پوچھیں گے کہ قرآن مجید میں وہ کتنے مقامات ہیں کہ جن کے پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ واجب ہوتا ہے۔ زعفران بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ جی، ماشاءاللہ، آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں وہ کتنے مقامات ہیں جن کے پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے؟ 14۔ جی، 14 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں جن کی تلاوت کرنے سے یا سننے سے 14 آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جو بندہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، رفیع بھائی سے پوچھیں گے کہ وہ کون سا سجدہ ہے قرآن مجید میں جن کی تلاوت کرنے سے یا سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا؟ کون سی صورت میں ہے وہ؟ سورہ حج میں۔ جی، سورہ حج میں آخر میں ہے، 17ویں پارے کے آخر میں۔ وہ سجدہ اس کی تلاوت، آیت کریمہ کی تلاوت کرنے سے یا سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے۔ ناظرین کرام، مسجد میں جب بندہ آئے تو میں نے اس بھائی کو سلام کیا ہے، ان سے معذرت کرتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ان کو سلام کیا ہے۔ مسجد میں جب بندہ جس ٹائم بھی آئے، خصوصاً جو نماز کے انتظار میں نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، تو آنے والے کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ آ کر مسجد میں بیٹھ جائے، سلام نہ کرے۔ لہٰذا جو میں نے ان بھائیوں کو سلام کیا ہے، چونکہ میں ان کو مخاطب کر کے ان سے گفتگو کرنے جا رہا تھا، اس لیے گفتگو سے پہلے سلام کرنا ضروری سمجھا تو ان بھائیوں کو سلام کیا۔ ویسے مسجد میں جب بندہ آئے تو سلام نہ کرے، خاموشی کے ساتھ بندہ مسجد میں آ کر بیٹھ جائے۔ جی، میرے ساتھ اعجاز بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک میں پہلے 15 پاروں میں کتنے سجدے ہیں اعجاز بھائی؟ 4۔ ماشاءاللہ، پہلے حصہ قرآن مجید کا ہے جو 15 سے پاروں میں 4 سجدے تلاوت ہیں، اور دوسرے حصے میں 10۔ جی، کل تعداد 14 ہو گئی۔ پہلے حصے میں 4 ہیں اور دوسرے حصے میں ان کی تعداد جو ہے وہ 10 ہے، کل 14 تعداد ہو گئی۔ جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید اللہ بھائی، ان سے یہ پوچھیں گے قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے؟ باقی ہر صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ہے، لیکن ایک صورت واحد ہے جس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ حمید اللہ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ توبہ۔ جی، قرآن مجید کی واحد وہ صورت ہے سورہ توبہ جس کے ساتھ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں کہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا اس میں ذکر ہے، اور سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں فرمائی۔ اس کے علاوہ علماء کرام یہ بھی حکمت بیان کرتے ہیں کہ
ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے ہے تاکہ فاصلہ پیدا ہو جائے، پتہ چل جائے کہ پہلے والی صورت اور ہے اور بعد والی صورت اور ہے۔ لہٰذا سورہ انفال اور سورہ توبہ میں جو موضوع ہے وہ ایک ہی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں فرمائی۔ ناظرین اکرام، سجدہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر آپ یہ نیت کریں کہ سجدہ تلاوت اللہ واسطے اللہ اکبر کہہ کر 3 بار سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، یا بیٹھے بیٹھے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ بیٹھ کر یہ نیت کریں اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اور سجدے سے سر اٹھا لیں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر۔ سجدہ تلاوت ادا کرتے ہوئے نہ کہ ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، نہ اس میں رکوع ہے، نہ تشہد ہے، سلام بھی نہیں پھیرنا، صرف سجدے میں جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جانا ہے، سلام بھی نہیں پھیرنا۔ ایک آیت کریمہ کو اگر آپ نماز میں پڑھتے ہیں سجدہ تلاوت والی، تو نماز ہی میں سجدہ کرنا فوراً واجب ہے۔ نماز کے باہر پڑھیں گے تو نماز کے باہر سجدہ کرنا فوراً واجب نہیں ہے، لیکن واجب ضرور ہے، آپ کے ذمہ واجب باقی ہے۔ اس میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے، جب بھی وضو ہے باوضو ہو کر سجدہ تلاوت کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک آیت کریمہ کو ایک جگہ بیٹھ کر آپ اس کو بار بار یعنی 10 بار یا 100 بار پڑھیں گے تو سجدہ ایک ہی واجب ہوگا۔ ہاں، اگر مجلس بدلی ہو گئی، مسجد میں اگر آپ اندر بیٹھے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، اٹھ کر آپ باہر چلے جاتے ہیں، یا باہر سے اندر مکان میں یا گھر میں پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، مکان سے باہر چلے جاتے ہیں یا مکان کے اندر آ جاتے ہیں، پھر اس آیت کریمہ کو پڑھیں گے تو پھر آپ پر سجدہ واجب ہوگا۔